السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کے درس میں ہم ایسی صورت کی تلاوت اور اس کی فضیلت سننے جا رہے ہیں جس صورت کو پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی اس کی زندگی میں فاقہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کو ہمیشہ مال و دولت سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ وہ سورہ کون سا ہے؟ اس سورہ کا نام ہے سورہ واقعہ۔ یہ سورہ 27ویں پارہ نمبر 27 میں پاری کے اعتبار سے یہ چھٹا سورہ آتا ہے۔ سورہ رحمان کے بعد یہ سورہ آتا ہے۔ اس کی فضیلت مختصر سے سنیے گا، پھر اس کے بعد ہم اس سورہ کی تلاوت بھی کریں گے۔ ایک گزارش آپ سے ضرور کروں گا، آپ ضرور ہمارا یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگا روزانہ آپ اس سورہ کو فضیلت کے ساتھ مغرب کے بعد سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں، دکانوں میں اس سورت کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ تجربہ کریں گے کہ بہت سے آپ کے مال و دولت میں، رزق میں برکتیں آئے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک شعب الایمان حدیث نمبر 2500 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، یعنی اس کی زندگی میں غریبی نہیں آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں مسند الفردوس حدیث نمبر 4005 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورہ سورۃ الغنا ہے۔ یہ سورہ سورۃ الغنا ہے، مطلب محتاجی کو دور کرنے والا سورہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے گھر کی عورتوں کو اس سورے کو سکھاؤ تاکہ وہ اپنے گھر میں اس سورے کی تلاوت کریں اور اللہ اپنے فضل سے اس سورے کی برکت سے محتاجی کو دور کر دے۔ سبحان اللہ! دیکھیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، محتاجی غریبی کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کو مدارک التنزیل میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس سورت کے ترجمے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ملاقات کرتے ہیں جس وقت کے ان کے نزاع کی حالت تھی، نزاع کی حالت میں ملاقات کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کیسے محسوس کر رہے ہوں، کیا سوچ رہے ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں اپنی زندگی کے ان نیک اعمال اور گناہوں کے تعلق سے سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ آرزو کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے۔ پھر حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ کیا میں اس وقت تمہیں کوئی رزق کا، مال و دولت کا ایک حصہ بھیجوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود، اگر تم نہیں لیتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری بیٹیوں کے لیے کم سے کم مال و دولت کا انتظام کروں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، ان کے لیے بھی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس سورے کی عادت ڈالو۔ جب یہ سورہ گھر میں پڑھا جائے گا اللہ اس کی برکت سے محتاجی کو دور کر دے گا۔ تو میرے بچوں کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے بچے سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں، اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنے مصنف میں لکھتے ہیں، اس کی روایت نمبر 9 ہے، حضرت مسروق کہتے ہیں جسے یہ بات خوش کریں کہ اولین و آخرین، یعنی پہلے جو کچھ ہوا بعد میں جو کچھ ہوگا، اگر اس کا علم حاصل کرنا چاہیں تو وہ سورہ واقعہ کو پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ کو پڑھنے سے پہلے کا علم بھی حاصل ہو جائے گا اور بعد کا علم بھی حاصل ہوگا۔ یہ ہے سورہ واقعہ کی فضیلت، جس کا پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو مال و دولت سے نوازے گا۔ اور یہاں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں حضرت ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ہمارے دکان نہیں چلتے، مال و دولت کا، رزق کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو آپ کچھ وظیفہ بولیں، کوئی چیز بولیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں روزانہ مغرب کے نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔
یا پھر سورہ واقعہ کی تلاوت کو سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دکان بھی چلے گی اور مال و دولت کی برسات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے سورہ واقعہ کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ اس کو روزانہ اپنے گھر میں اور اپنے دکانوں میں پڑھنے کی ضرور عادت ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن
كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.